ابھی دیکھیے ذبیحے کا مسئلہ پیدا ہوا، ایک بہت بڑے پیر صاحب نے مسئلہ بتا دیا کہ وہابی صرف 5 ہی ہیں، ہمارے علماء نے نشاندہی کی ہے وہ صرف 5 ہیں۔ اب وہ 5 تو اپنے مرگھٹ میں چلے گئے تو اب کوئی بچا ہی نہیں، باقی جتنے ہیں ان کا کفر ثابت نہیں ہے، لہذا وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اس لیے آپ قرید میں نہ پڑیں بلکہ دھڑا دھڑ کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں۔ میں نے بھی 1 ہفتہ تک انتظار کیا کہ شاید ہندوستان میں بڑے بڑے عالم ہیں، کہیں سے کوئی قلم اٹھائے، صحیح مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، مگر ہر طرف سناٹا۔ میرے پاس مسلسل فون، واٹس ایپ پر میسج کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس موضوع پر 2 مضمون لکھا اور پورے ملک کے مسلمانوں کو صحیح مسئلے سے آگاہ کیا، اور اس وقت تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، 2 جملوں میں یہ سن لیں کہ جن وہابیوں نے کفر کیا تھا اور حسام الحرمین میں جن کی نام بنام تکفیر ہے، ان کے کفر میں تو کوئی کلام ہی نہیں، لیکن جو ان کے کفریات پر مطلع ہو کر ان کو کافر نہ مانے بلکہ ان کو مسلمان مانے یا ان کے کفر و عذاب میں شک کرے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو ان 5 کا حکم ہے۔ اور ایسے 1-2 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں وہابی مولوی موجود ہیں جو ان علماء کے کفریات سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس کے باوجود ان کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو ایسے وہابیوں کا ذبیحہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے علماء نے اسی وقت جب ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لکھا تو یہ بھی لکھ دیا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ جو ان کے کفریات پر مطلع ہو کر، ان کے اقوال خبیثہ ملعونہ باطلہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔ کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین سے، مسلمان کو مسلمان جاننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یزید کا معاملہ جب مشکوک ہوا تو ہمارے امام نے سکوت فرما لیا، نہ کافر کہا نہ مسلمان کہا۔ اسماعیل دہلوی کا معاملہ مشکوک ہوا تو آپ نے سکوت فرما لیا، کف لسان کیا۔ لیکن جب ان اساتین دیوبند کی بات آئی اور ان کے اقوال کفر صریح تھے اور کفری معنی میں متعین تھے، تاویل قریب اور بعید کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو ہمارے امام نے اور علماء حرمین طیبین نے برجستہ فرمایا کہ یہ سب کے سب اپنے اقوال خبیثہ کفریہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہو چکے ہیں، اور جو ان کے اقوال پر مطلع ہو کر ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ بتائیے آج کسی بھی وہابی مولوی سے پوچھئے تو کیا ان کو کافر کہے گا؟ جتنے لوگوں نے مناظرے میں شرکت کی اور اہل سنت کے بالمقابل آئے، کیا وہ ان عبارتوں سے واقف نہیں ہے؟ اچھی طرح واقف تھے، ان عبارتوں کی تعبیریں کر رہے تھے، ان عبارتوں کو حق بتا رہے تھے اور ہمارے علماء کو غلط اور باطل بتا رہے تھے۔ تو ایسے لوگ جب ان عبارتوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور ان مناظرہ کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے اور ان کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے اور اسٹیج پر بیٹھ کر علمی مدد پہنچانے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، وہ سب کے سب انہی کے حکم میں داخل ہیں جو حسام الحرمین میں ان کا حکم بیان کیا۔ اور ذبیحہ کا مسئلہ تو اتنا محتاط ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں جائز ہے اور ذبیحہ اصل میں حرام ہے۔ اب آپ ذبیحے کو پہلے حرام مانیں گے اور جب اس بات کا ثبوت مل جائے کہ اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے، شرعی طریقے پر ذبح کیا ہے، جب اس کا ثبوت مل جائے تب جا کر کے وہ ذبیحہ حلال ہوگا، پہلے حرام ہی رہے گا جب تک اس بات کا ثبوت نہ ہو کہ اس کا ذابح مسلمان ہے اور اس نے شرعی طریقے پر ذبح کیا۔ تو یہاں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اگر ایسے ہی مسئلہ بتا دیا جائے گا تو امان اڑ جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ خدمت کرے۔ اللہ نے توفیق بخشی
ہم نے قلم اٹھایا اور جواب لکھا، پھر ان کی طرف سے صفائی آئی، اس کا بھی جواب لکھا، اور ہندوستان کے علماء نے پسند کیا، مبارکبادیاں پیش کی، حوصلہ بڑھایا، اور ہمارے تابانی صاحب نے اسی خوشی میں آج گلپوشی کی، ورنہ تابانی صاحب جلدی کسی کی گلپوشی نہیں کرتے ہیں۔ آج انہوں نے جو گلپوشی کی ہے، آج جو انہوں نے اعزازیہ دیا ہے اور استقبال کیا ہے، تو یہ اسی بنیاد پر کہ میں نے اس موقع پر قلم اٹھا کر مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی۔ مسلک اعلی حضرت کی اشاعت میں ہمارا ساتھ دیجیے اور رد صلح کلیت مشن کے ساتھ جڑ جائیے۔ جوائن لکھ کر اس نمبر پر بھیج دیجیے 9545692786۔